احتیاط کریں۔ سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص سے قرض لیا تھا، اب میں وہ قرض لوٹانا چاہتا ہوں لیکن قرض خواہ سے رابطہ نہیں ہو رہا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یاد رکھیے گا، حقوق العباد کی ادائیگی لازم ہے۔ اتنا زیادہ یہ اہم مسئلہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی مغفرت اس وجہ سے رک گئی تھی کہ انہوں نے کسی کا کپڑا بغیر پوچھے اٹھا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس قسم کے تمام معاملات سے، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی شہید کے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ علماء نے مسئلہ بیان کیا۔ آج کل ہمارے لوگ ان معاملات میں بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ کسی کا پیسہ دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا حق دبا لیا۔ یاد رکھیے گا کہ حشر میں حساب دینا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرض خواہ کو تلاش کریں، آرام تسلی سے 3 سال لگ جائیں یا 5 سال لگ جائیں، اس کو ڈھونڈیں وہ ہے کدھر۔ مل جائے تو اس کو اس کا حق واپس کر دیں یا اس سے معافی کرا لیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور اگر قرض خواہ نہیں ملتا تو پھر وہ مال صدقہ کرنا پڑے گا۔ جب بالکل مایوس ہو جائیں یا پتہ چل جائے کہ وہ صاحب تو مر گئے ہیں نہیں یا چلے گئے کسی اور علاقے میں، تو پھر وہ مال آپ کو خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فقراء مساکین جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے انہی لوگوں کو وہ مال دے دینا بہتر ہے۔ کیا قرض کی لین دین کو آیت کے مطابق لکھ لینا واجب ہے؟ علماء کرام نے فرمایا ہے اگر دین کی لین دین ہے، دین کہتے ہیں ادھار کو، قرض کو، تو پھر لکھنا واجب ہے۔ اور اگر نقد کی لین دین ہے، ہاتھ در ہاتھ ہے، تو پھر لکھنا مستحب ہے۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کے عقد میں آپ چل رہے ہیں، اور مسئلہ میں نے بیان کر دیا کہ ادھار معاملات کو لکھ لینا جمہور کے نزدیک واجب ہے، اور ہاتھ در ہاتھ معاملات لکھنا ضروری نہیں ہے، البتہ اگر کوئی لکھ لے تو مستحب پر عمل ہے۔ لکھا ہے کہ کیا خاتون کے لیے باقی جسم کی طرح چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے؟ یہ ایک مسئلہ آج کل اٹھا ہے، وہ جو آپ نے مہمان بلایا ہوا ہے اسٹیٹ گیسٹ، اس نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہے کہ جی مرضی ہے۔ ایسا نہیں ہے، مرضی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیغمبر اپنی بیٹیوں اور اپنی بیگموں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو بول دیجئے کہ اپنے اوپر بڑی چادر لے لیں۔ جلابیب کسے کہتے ہیں؟ آج بھی عرب کے اندر چلے جائیں، اس چادر کا پتہ کر لیں، وہ ایسی چادر ہوتی ہے کہ اس میں اگر خاتون اوڑھ لے تو اس کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ دوسری بات، حجۃ الوداع کے موقع پہ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھا تھا، ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو میں اس خاتون کے چہرے کی طرف دیکھنا لگا، فوجہ وجہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا چہرہ موڑ دیا، ادھر مت دیکھو، کیوں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو آپ فضل کا منہ کیوں موڑتے؟ تیسری دلیل، ایک دفعہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ گھر پہ تشریف لائے، حضرت عائشہ وہاں پہ موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا ان سے پردہ کریں، تو فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول یہ تو اندھے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ اندھے ہیں، آپ تو اندھی نہیں ہو۔ پتہ چلا کہ پردہ ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں یاد رکھیے گا باقاعدہ صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا کہ پردہ کس طریقے سے ہوگا تو انہوں نے تو کپڑا لپیٹ لیا اور ایک آنکھ کی جگہ چھوڑ دی، ایک آنکھ کی جگہ چھوڑ دی، اور فرمایا اس طریقے سے خاتون اگر بازار میں چلے تو جائز ہے۔
ایک مسئلہ درپیش ہے، احرام کی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ احرام کی حالت میں یاد رکھیے گا کہ خاتون کے چہرے پہ کپڑا لگ جائے تو یہ جائز نہیں ہے، مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو صحابیات اور امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں نقاب نہیں کرتے تھی، لیکن ہم پھر بھی لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتی تھی۔ اب یہ مسلمان کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے کرتا ہے۔ فقہا نے وہ طریقہ بھی لکھا ہے کہ نقاب اس طریقے سے کر لیا جائے کہ وہ چہرے پہ نہ لگے۔ یہ سب دلائل ہیں چہرے کے پردے کی، کاش کہ کسی کو سمجھ میں آ جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ مرضی ہے چاہو تو کرو اور چاہو تو نہ کرو، نہ، پوری امت متفق ہے کہ خاتون کے ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں یہ ستر نہیں ہے، باقی سب کچھ ستر ہے، اور فتنہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، احتیاط ضروری ہے۔ قسطوں پر پلاٹ خریدا اور شرط میں یہ بھی شامل تھا کہ 3 قسط جمع نہیں کرائی تو سودا واپس ہو جائے گا اور رقم بھی واپس ہو جائے گی، کیا یہ بات درست ہے؟ ایسا تو درست ہے، لیکن کاش کہ آپ کو وہ رقم واپس دے دیں۔ سب سے بڑے فراڈی وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ آئے کینسل کرنے کے لیے، پھر ہم اس کو گھیریں گے، کہاں سے کتنے پیسے کاٹنے ہیں، کیا کرنا ہے۔ پیسے کاٹنا حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں اقالہ جائز ہے، اقالہ اسے کہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، میرے پیسہ واپس دے دیجئے اور اپنی چیز لے لیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من اقال مسلمن اقالہ اللہ، جس کسی نے مسلمان کا سودا خیر خیریت سے واپس کر دیا، اللہ تعالیٰ بروز حشر اس کی مغفرت کریں گے۔ یہ کیا تماشا شروع کیا ہے آپ نے؟ آپ مسائل سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا مووی بنانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہ جو بن رہی ہے، یہ جو ہم نے لعنت درمیان میں رکھی ہے، کافی ہے، بس مزید کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کیجیے۔ تو میں امید ہے مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اقالہ جائز ہے، لیکن جرمانے کے طور پہ رقم کاٹنا جو یہ سارے فراڈی کرتے ہیں، حرام ناجائز۔ پوچھا ہے کہ مسجد کے لیے کنڈے کی بجلی استعمال کرنا اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنا کیا حکم ہے؟ آپ کا سوال غلط ہے۔ آپ سوال پوچھیں کہ ڈاکو سے اپنا حق لینا کیسا ہے، آپ سوال پوچھیں کہ چور سے اپنا حق لینا کیسا ہے، تو میں جواب دوں گا واجب ہے۔ یہ مملکت خدا داد لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی تھی، اور ان بےایمانوں کو کون زمین دیتا تھا؟ ان کو تو ایک گھر بھی نہیں ملتا تھا، لا الہ الا اللہ کے بغیر کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس وقت ان کو ملک چاہیے تھا، تو لا الہ الا اللہ کے نعرے انہوں نے بچوں سے لگوائے۔ اب کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے مرحوم وزیر صاحب انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، مولانا عبدالشکور صاحب، ان کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے کہ چرچ کے لیے میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، اور مندر کے لیے میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، مسجد کے لیے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ یہ اسلامی حکومت ہے؟ یہ کیسی اسلامی حکومت ہے؟ اور چور ڈاکو میں کیوں کہہ رہا ہوں، 48,000 میگا واٹ پروڈکشن ہے اور 22,000 کی ٹرانسمیشن ہے، یہ کون سی بجلی ہے؟ آپ پیسے کیپیسٹی چارجز کے پورے لے رہے ہیں 48,000 کے، اور مسلمانوں کو آپ 20,000 دے رہے ہیں، تو آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، یہاں تک کہ اب مساجد اور مدارس، اس دن ایک لبر چٹو مجھے کہہ رہے ہیں کہ 150 مدرسوں کی لسٹ بنی ہے، ہم چیک کریں گے کہ کون کیسی بجلی۔ میں نے کہا تمہاری لسٹ انشاءاللہ وہیں کہ وہیں رہ جائے گی، تم جیسے فرعون 50 آئے اور چلے گئے۔ اللہ کا دین محفوظ رہے گا، مسجدیں کھلی رہیں گی، مدارس کھلے رہیں گے، جب تک اس جسم کے اندر جان موجود ہے، اللہ کے فضل سے۔ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بدماشوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ سب سے بڑے چور یہ خود ہیں، سب سے بڑے ڈاکو یہ خود ہیں۔ ہر ڈاکو کے 4 آئی پی پیز ہیں، پتہ کر لیجئے۔ ہر چور کی 5 آئی پی پیز ہیں۔ کیوں بنائی ہیں یہ آئی پی پیز؟ جب بن رہی تھی آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہم بھی اس گنگا میں ہاتھ دھو لیتے نا۔ اور اتنی زیادہ بجلی بنا دی کہ اب بھیجنے کا طریقہ نہیں آتا، کیسے بھیجے؟ کیوں بنائی اتنی بجلی؟ کیونکہ پیسہ چاہیے تھا، کیونکہ پیچھے اپنے ککس بیکس تھے۔ یہ آ کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ چور، ہم چور نہیں، تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ڈاکوؤں کو نیست و نابود کر دے، آمین۔ اس لیے یہ باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ اسلامی مملکت میں اگر اسلامی عبادت خانے کو مکمل انتظام نہ دیا جائے تو اپنا حق لینا واجب ہے، ورنہ مسلمان گناہگار ہوں گے۔
پیچھے ہے کہ بجلی کے بل کی وقت پر ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں اضافی، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کے تعزیر مالی کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں تاریخ کو بجلی دے دی تو اتنی پہ بل آئے گا اور اس کے بعد دے دیا، اس کو تعزیر مالی کہتے ہیں۔ پوری فقہ حنفیہ اس بات پہ متفق ہے کہ تعزیر مالی حرام ناجائز ہے۔ یہ اسلامی بینکوں سے ہماری یہی لڑائی ہے کہ آپ جب ٹائم پہ انسٹالمنٹ نہیں دیتے وہ آپ پہ جبری صدقہ لگاتے ہیں۔ یہ کون سا صدقہ ہے جو جبری ہوتا ہے؟ یہ کون سی زکوٰۃ ہے جو آپ زبردستی لوگوں سے لے رہے ہیں؟ اور یہ کون سا خیر کا کام ہے جو آپ زبردستی، جس طرح وہ ناجائز ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی غصہ کر گئے، کیا کریں اب آپ کے سامنے، اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ قیامت کے دن لوگوں کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا یا ماں کے نام سے؟ اگر باپ کے نام سے تو حضرت عیسیٰ کو کئی دفعہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ عوام کا پروپیگنڈا ہے، ماں کے نام سے کبھی نہیں پکارا جائے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو حضرت آدم کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچا کبھی؟ اب ان کے نام سے پکارا جائے گا کہ آدم صاحب تشریف لائیے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیے، اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہاں اگر یہ سوال کیا جائے کہ ماں کی قدر زیادہ ہے یا باپ کی، تو یاد رکھیے گا فتاوی ہندیہ میں ہے کہ شفقت اور محبت میں ماں کا مقام زیادہ ہے، عظمت اور احترام میں باپ کا مقام زیادہ ہے۔ آسان مسئلہ ہے، شفقت میں ماں کا مقام، عظمت اور احترام میں باپ کا مقام۔ اگر ماں کے پیروں تلے جنت جو مشہور ہے تو باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، یہ لوگ بیان نہیں کرتے، اور یہ کرسچنز کی سازش ہے۔ کرسچنز باپ پہ یقین نہیں رکھتے، ماں پہ یقین رکھتے ہیں۔ ابا کو ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کدھر ہے ابا۔ ڈاکٹر نجم الحسن صاحب دل کے ڈاکٹر ہیں، دونوں آنکھوں کی بیناؤں سے محروم ہے اور ان کی یادداشت بھی، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو کامل صحت دے، شفا دے۔ میرے ماموں کو کوما میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ماموں کو کامل صحت دے، عافیت دے۔ بہت سارے لوگوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ مجھے چہرے پر الرجی کی وجہ سے چھوٹے دانے ہیں جن سے پس نکلتا ہے اور بہت تکلیف دیتے ہیں۔ نیز ڈاکٹر صاحب نے مرہم تجویز کیا ہے جس کو داڑھی کی وجہ سے اندر تک لگانا ممکن نہیں، کیا اس بیماری کی وجہ سے علاج کے لیے داڑھی کاٹ سکتا ہوں یا چھوٹی کر سکتا ہوں؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا جی۔ آپ داڑھی کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آپ داڑھی کو اپنے مقام پہ رہنے دیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دیں گے۔ ایسی صورت میں ایک رخصت ہوتی ہے، ایک عزیمت ہوتی ہے۔ شراب سے علاج کر بھی سکتے ہیں اور نہیں کر کے مر گئے تو زیادہ اجر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ارحم عبادک وبلادک عما یوجب وقتک وغضبک۔ اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنة عبادک وشر بلادک۔ اللہم انا نجعلک فی نحور هؤلاء الظالمین الحاسدین المفسدین المبغضین ونعوذ بک من شرورهم وفتنهم۔ اللہم انصرنا بنصرتک یا خیر الناصرین واحفظنا بحفاظتک یا خیر الحافظین۔ اللہم علیک التکلان، اللہم انت المستعان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔